آئین عوام کے لیے۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مرخہ 1 ستمبر 2021۔ آج سے 4,500 برس پہلے کا زمانہ تھا جب موجودہ عراق کے علاقے میں لاگاش کے سمیری بادشاہ یورو کجینا نے اپنی حکومت کے لیے ایک قانونی دستاویز تیار کی۔ اسے دنیا کا پہلا آئین کہا جا سکتا ہے۔ اس آئین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کی ذمہ داری ریاست کو سونپی گئی تھی، نیز غریب لوگوں کو مالدار سود خوروں سے تحفظ بھی فراہم کیا گیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک دنیا بھر میں ہر طرح کے آئین بنتے، بگڑتے اور چلتے آ رہے ہیں۔ ان میں امریکہ کا آئین دنیا کا سب سے پرانا مکمل تحریری آئین ہے، دنیا کا سب سے ضخیم آئین ہندوستان اور سب سے مختصر آئین فرانس کے ہمسائے موناکو کا ہے، جبکہ برطانیہ کا آئین غیر تحریر شدہ ہے۔ پاکستان کے قیام سے 3 روز قبل ہی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو قائدین کے ذمے جو کام لگایا وہ نئے ملک پاکستان کے لیے آئین سازی ہی تھی۔ یہ بدقسمتی تھی کہ وہ آئین ساز اسمبلی بانی پاکستان کی زندگی میں کوئی آئینی خاکہ ان سے منظور نہ کرا سکی۔ آئین کی تیاری کی بدقسمتی کا یہ سلسلہ قائد اعظم کی وفات کے بعد بھی عرصہ دراز تک جاری رہا۔ آئین ریاست کو چلانے کے لیے ملک کے حالات، ثقافت اور زمینی حقائق کے پس منظر میں تیار کیے جانے والے قوانین کا نام ہوتا ہے۔ پاکستان میں آئین سازی کے حوالے سے جو تجربات کیے گئے انہیں سادہ سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک نوزائیدہ بچے کی مستقبل کی صحت کے لیے دائیاں، ڈسپنسر، حکیم، سنیاسی بابے، نقلی پیر اور ڈاکٹر وغیرہ سب اپنے پیشے اور علم و دانش کے مطابق ہدایات دے رہے ہوں اور ان سب کا دعویٰ بھی ہو کہ صرف انہی کی دوائی یا ٹوٹکا بچے کی مستقبل کی صحت کا ضامن ہوگا، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مختلف قسم کی دوائیوں اور ٹوٹکوں کے سائیڈ ایفیکٹ سے معصوم بچے کو وہ جسمانی اور نفسیاتی جان لیوا بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں جو ان دوائیوں کے نہ کھانے سے ہرگز نہ لگتیں۔ پاکستان کے ابتدائی 26 برسوں میں آئین سازی کی جو بھی کوشش ہوئی اسے ذاتی پسند کے نظریات کی چھاپ یا مارشل لا ڈکٹیٹر کی خواہشات کی تکمیل سمجھا گیا۔ اس دوران مغربی تعلیم یافتہ نوجوان وڈیرے ذوالفقار علی بھٹو سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں پسے ہوئے عوام کے سامنے طبقاتی کشمکش ختم کرنے والے سوشلسٹ لیڈر کے طور پر نمودار ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ابتدائی تقریروں میں بارہا کہا کہ وہ پاکستان میں سوشلزم کا انقلاب لائیں گے جس سے غریب اور امیر کا فرق ختم ہو جائے گا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تحقیق کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سوشلزم کا نعرہ لگا کر سوشلزم کے نظریے کو بھی دھوکہ دیا، کیونکہ اس نعرے سے وہ خود اور ان کی جماعت تو مقبول ہو گئی لیکن طبقاتی فرق ختم کرنے والی کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ہی اپنی حکومت کے دور میں 1973 کا آئین منظور کروایا جو اب تک پاکستان میں نافذ ہے۔ اس آئین کے بارے میں ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت پیپلز پارٹی نے زمینی حقائق سے مختلف کچھ باتیں پھیلا رکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پیپلز پارٹی کے مطابق 1973 کا آئین متفقہ آئین ہے، جبکہ یہ بات ریکارڈ کے مطابق درست نہیں ہے۔ اب یہ بات مکمل ریکارڈ یافتہ ہے کہ اس وقت کی ریاست بہاولپور، بلوچستان، سندھ، سرحد اور پنجاب وغیرہ کے بعض اراکین اسمبلی نے اس آئین پر دستخط نہیں کیے تھے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے آئین کی منظوری کے ایشو کو گلیمرائز کرنے کے لیے 1973 کے آئین کو متفقہ آئین کہا گیا، حالانکہ اگر وہ اس آئین کو کثرت رائے سے منظور ہونے والا اکثریتی آئین کہتے تب بھی کیا حرج تھا، کیونکہ اکثریتی ووٹوں کے باعث منظور ہو کر یہی آئین نافذ ہوتا۔ اس آئین کو مقدس بنانے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے تمام بڑے سیاسی لیڈروں نے اس آئین کی منظوری کی تحریک کے آگے سر تسلیم خم کر دیے تھے۔ اگر یہ بات واقعی درست ہے تو اس کی 2 ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ تمام سیاسی رہنما دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس وقت کے زخم خوردہ پاکستان کو خود اعتمادی دے کر آگے بڑھانا چاہتے تھے، اسی لیے وہ سب سیاسی رہنما بہت کم اور ناکافی پر بھی راضی ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کی کرشماتی شخصیت کے پیچھے چھپے ہوئے ضدی شخص سے شاید سب اپنا دامن بچانا چاہتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ وہ تمام بڑے سیاسی رہنما جنہوں نے 19 اپریل 1973 کو آئین کی توثیق میں ذوالفقار علی بھٹو کا اگر دل سے ساتھ دیا تھا تو ان پر 3.5 سال بعد مارچ 1977 میں اسی بھٹو کے خلاف سازش میں شریک ہونے کا الزام کیوں ہے؟ اگر وہ سیاسی لیڈر کسی خوف یا مفاد کے باعث بھٹو کے خلاف سازش میں شریک ہو سکتے تھے تو آئین کی منظوری کے وقت کسی خوف یا مصلحت کا شکار بھی کیا نہیں ہو سکتے تھے؟ لہٰذا پیپلز پارٹی کے پاس اس منطقی دلیل کا کیا جواب ہے؟
جیسا کہ بتایا گیا کہ دنیا کا سب سے پہلا مبینہ آئین عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے تھا اور آئین کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، لیکن 1973 کا آئین طرز حکمرانی پر ہی زیادہ مبنی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ موجودہ آئین عوام کی فلاح و بہبود کی ضروریات پوری کرنے میں زیادہ معاون ثابت نہیں ہو پا رہا۔ 1973 کا آئین قائم رکھنا زیادہ تر پیپلز پارٹی اور چند دوسری سیاسی جماعتوں کی بقا کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جبکہ عوام نئے تقاضوں کو پورا کرنے والا آئین چاہتی ہے۔ آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا کہ جس میں رد و بدل یا ترمیم نہ کی جا سکے۔ 1973 کے آئین سے مفادات حاصل کرنے والی سیاسی جماعتیں یہ کہہ کر ڈراتی ہیں کہ اگر اس آئین کی بعض شقوں میں رد و بدل کیا گیا تو ملک میں بڑے فساد کا خطرہ ہے۔ اگر پارلیمنٹ کے اراکین 21ویں ترمیم سمیت دوسری کئی اہم ترامیم متفقہ طور پر منظور کر سکتے ہیں تو وہ طرز حکمرانی میں گڈ گورننس کے لیے اہم ترامیم بھی منظور کر سکتے ہیں۔ عوام آئین کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ آئین عوام کے لیے ہوتا ہے۔ شکریہ، دی اینڈ۔